بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام کی تخصیص، دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لفظ عام بھی پڑھا ہے اور خاص بھی پڑھا ہے۔ خاص جو ہوتا ہے یہ بعض افراد پر دلالت کرتا ہے اور عام بہت سارے افراد پر دلالت کرتا ہے۔ عام کی تخصیص کا مطلب کیا ہے کہ ایک کلام عام ہے، اس میں سے بعض لوگوں کو، بعض افراد کو خاص کر لینا۔ جیسے مثال یہ ہے کہ سارے لوگ چھٹی کریں مگر کرن اور راویلہ نہیں کریں گی، تو یہ دو بندوں کو خاص کر لیا ان سے۔ تو عام کے افراد میں سے کچھ افراد کو الگ حکم دے دینا، باقیوں پر چھٹی کا حکم لگایا، ان پہ نہ ہونے کا حکم لگایا، تو یہ کیا ہوگا؟ عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا، یہ عام کی تخصیص ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ امر متفق علیہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عام اپنے تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اور جب تخصیص کے احتمال کے معنی کوئی قرینہ موجود ہو تو پھر اس کا حکم بھی تمام افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسی دلیل موجود ہو جو یہ بتا رہی ہو کہ یہاں عام میں سے افراد کو خاص نہیں کیا جا رہا، تو پھر عام کا حکم تمام افراد پر ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا بھی کہ تمام لوگ آج چھٹی کریں گے، جب یہ لفظ تمام جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کوئی بھی بند کسی کو بھی خاص نہیں کیا گیا، تو کوئی ایسی دلیل موجود ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ افراد کو خاص نہیں کیا گیا، اب حکم تمام افراد پر ہوتا ہے۔ اور جب یہ پھر عبارت ایک دفعہ، جب تخصیص کے احتمال کے معنی، تخصیص کے احتمال سے روکنے والا کوئی قرینہ یا دلیل موجود ہو تو پھر اس عام کا حکم تمام افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ کئی ایسے الفاظ ہیں جنہیں دلیل کے ساتھ اپنے عموم سے پھیر کر ان کا حکم بعض افراد کے لیے ثابت کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو عام ہوتے ہیں لیکن کسی دلیل کے ذریعے ان میں سے بعض افراد کو نکال کر تو حکم تمام افراد پر نہیں بلکہ بعض افراد پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی دلالت جمیع افراد کی بجائے بعض افراد پر ہوتی ہے۔ جب عام میں سے کچھ افراد کو خاص کر لیا تو اب کچھ افراد خاص ہو گئے، کچھ افراد الگ ہو گئے، ان پہ حکم الگ ہو گیا، کچھ حکم جو عام میں موجود رہے ان کا حکم الگ ہو گیا، تو اس طرح حکم بعض افراد پر ہوتا ہے۔ البتہ یہاں محل نزاع یہ امر ہے کہ عام کی تخصیص کے لیے کس نوعیت کی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ نزاع کہتے ہیں جھگڑے کو، اختلاف کو۔ یہاں اختلاف اس بات کا ہے کہ عام کو خاص کرنے کے لیے دلیل کیسی ہونی چاہیے، کیسی دلیل ہونی چاہیے جو عام کو خاص کرے گی۔ اس بارے میں جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ تخصیص کا مطلب عام کو اپنے عموم سے بعض افراد میں محصور کرنا ہے۔ تخصیص کا مطلب ہے کہ پہلے عام تمام افراد پہ دلالت کرتا تھا، اب اس میں سے عام میں سے بعض افراد نکال لینے اور اسے بعض افراد کے لیے خاص کر دینا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی مستقل دلیل ہو یا غیر مستقل دلیل ہو، یا وہ جو دلیل ہے خاص کرنے والی وہ مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، وہ دلیل عام کے ساتھ متصل کر کے ذکر کی جائے، عام کے ساتھ ہی ذکر کی جائے یا الگ الگ ذکر کی جائے، تو تخصیص ہو سکتی ہے۔ بہرحال جس انداز میں بھی دلیل لائی جائے گی۔ اب تک بات کیا ہوئی کہ عام کی تخصیص یعنی عام میں سے کچھ افراد کو خاص کیا جا سکتا ہے، ان کو الگ حکم دیا جا سکتا ہے، جب تک اگر کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہاں عام کے افراد کو خاص نہیں کیا جائے گا، پھر تو خاص نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی خاص کرنے والی دلیل موجود ہے تو عام میں سے کچھ افراد کو خاص کر لیا جائے گا، مطلب ہے کہ ان کا حکم الگ ہو جائے گا اور عام میں افراد کم رہ جائیں گے۔ تو اب اس بات یہ ہے کہ تخصیص والی وہ جو عام کو خاص کرنے والی دلیل ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اب اس پہ آگے بات کر رہے ہیں۔ اب تخصیص کا یہ تھوڑا سا تخصیص کا تعارف کروایا تھا کیا ہوتی ہے، اب تخصیص کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ تخصیص کا مفہوم یہ ہے کہ اخراج بعد ما یتناولہ الخطاب، لفظ عام کے تحت آنے والے تمام افراد میں سے بعض افراد کو خارج کر دینا، الگ کر لینا، یہ تخصیص کہلاتا ہے۔ عام میں جتنے فرد داخل تھے ان میں سے بعض افراد کو الگ کر لینے کا نام تخصیص ہے۔ مخصص، وہ جو عام جو ہے، خصص یخصص تخصیصا فهو مخصص ہوگا تخصیص کرنے والا، اور مخصص جس کی تخصیص کی جائے، جس عام سے افراد کو نکالا جائے گا اس عام کو کہیں گے مخصص، اور وہ جو نکالنے والا ہوگا اس کو کہیں گے مخصص۔ وہ جو جسے خاص کہہ رہے ہیں وہی کیا ہوگا؟ مخصص، اور عام جس سے افراد نکالے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مخصص۔ هو العام الذي اخرج عنه البعض بالتخصيص، وہ عام کہ جس سے بعض افراد کو تخصیص کے ذریعے الگ کر دیا جائے، تو
ولیس البعض المخرج، اور بعض کو نہ نکالا جائے، بعض افراد کو نکال لیا جائے، بعض کو نہ نکالا جائے، اس عام کو کہتے ہیں مخصص۔ اور مخصص کون ہوتا ہے؟ وہ لفظ الدال علی الاخراج تجوزا، وہ لفظ جو کہ بعض افراد کو نکالنے پر دلالت کرتا ہے، عام سے بعض افراد کو نکال لیتا ہے۔ وَإِلَّا فَالْمُخَصِّصُ فِي الْحَقِيقَةِ وَهُوَ إِرَادَةُ الْمُتَكَلِّمِ، کہتے ہیں حقیقت میں تو مخصص جو ہوتا ہے وہ متکلم بولنے والے کا ارادہ ہوتا ہے کہ متکلم کن کن کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ نیت اور ارادہ ظاہر نہیں ہوتا، لفظ ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے لفظ کو مخصص کہہ دیا۔ حقیقت میں تو مخصص ہوتا ہے بندے کا ارادہ، جو متکلم ہے، متکلم اللہ ہے تو اللہ کا ارادہ ہے، متکلم رسول ہے تو ان کا ارادہ ہے، کوئی عام بندہ ہے تو اس کا ارادہ ہے۔ تو تخصیص کیا ہوگی؟ عام میں سے کچھ افراد کو نکال لینا، یہ تخصیص کہلاتا ہے۔ وہ جو عام ہوگا جس سے نکالا جائے گا اس کو کہیں گے مخصص، جس دلیل کے ذریعے نکالا جائے گا اس کو کہیں گے مخصص۔ تو مخصص کی دو قسمیں ہیں، مخصص مستقل اور مخصص غیر مستقل۔ مخصص مستقل وہ ہوتا ہے ما لا یکون جزءا من النص العام، لیکن نا جو عام لفظ بولا تھا، اگر وہ جو جس کے ذریعے عام سے تخصیص کی جا رہی ہے، اگر وہ عام کا حصہ ہو، اس عام جو لفظ ہے اس کا حصہ ہو، اس کا جز ہو، تو پھر یہ مستقل نہیں ہوگا، پھر یہ غیر مستقل ہوگا۔ دیکھیں نا، بندے کا پورا جسم ہے تو یہ تو مستقل ہے، لیکن یہ جو اعضاء ہیں یہ جسم کا حصہ ہے تو یہ غیر مستقل ہوئے۔ جو بندہ کسی کے تابع ہو تو وہ غیر مستقل ہوتا ہے، اور جو کسی کے تابع نہ ہو تو وہ مستقل ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے۔ تو مخصص مستقل کون سا ہوگا؟ جو عام کے اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مخصص مستقل۔ آگے اس کی مثالیں سب کی آ رہی ہیں، ابھی تو تعریف دے رہے ہیں۔ بلکہ تنہا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہو، عام کا جز نہ ہو بلکہ الگ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہو، مخصص مستقل کہلاتا ہے۔ یہ کبھی دلیل کے ساتھ متصلاً مذکور ہوتا ہے، کبھی منفصلاً۔ وہ پیچھے کیا کر رہی ہے؟ جو مخصص ہوتا ہے جس کے ذریعے تخصیص کرنی ہے، یہ اس اصل کلام کے ساتھ جس کی تخصیص کرنی ہے اس کے ساتھ یا تو ملا ہوا ہوگا یا اس سے جدا ہوگا۔ یعنی کہ جو مخصص ہے یہ اس عام کے ساتھ کبھی ملا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا۔ ملا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مخصص متصل، اور نہ ملا ہوا تو اس کو کہتے ہیں مخصص منفصل۔ اس کی تین صورتیں ہیں۔ یہ جو مخصص ہوگا، تخصیص جو ہوگی، یہ یا تو نص کے ذریعے ہوگی، قرآن کی الفاظ کے ساتھ یا حدیث کے الفاظ کے ساتھ ہوگی۔ تو قرآن اور حدیث کے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ نص۔ یہ جو مخصص تخصیص کرنے والا ہوگا یہ خود یا تو نص ہوگی یا عقل ہوگی یا عرف ہوگا۔ تو پہلے نص کی مثال دیتے ہیں۔ یعنی مخصص مستقل بصورت نص دلیل عام کے ساتھ متصلاً یا منفصلاً مذکور ہو۔ ایک آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ عام ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا مخصص آ گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ آیت بعد والی آیت جو ہے پہلی کی کیا ہے؟ مخصص ہے، اور مخصص بھی کیا ہے؟ مخصص متصل ہے۔ مثلا آیت ہے احل اللہ البیع، اس کا معنی ہے اللہ نے بیع کو حلال کر دیا ہے، ہر سودے کو اللہ، اس کا معنی کیا تھا؟ اللہ نے ہر بیع کو، ہر سودے کو حلال کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ عام، اللہ نے ہر بیع کو، جو بھی سودا کریں گے تو وہ جیسے کریں گے حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا، اس آیت کا مطلب کہ ہر سودا جو جیسے بھی خریدیں، ادھار خریدیں، نقد خریدیں، چاہے زیادہ پیسے دے خریدیں، تھوڑے پیسے دے خریدیں، جیسے بھی خریدیں گے یہ حلال ہے۔ یہ عام تھا حکم ہر ایک کے لیے۔ ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ سود بھی تو ایک سودا ہوتا ہے نا، یہ پیسے لیے آپ نے، پھر بندے سے واپس لیے، کسی کو دیے اور واپس لیے، تو کچھ دے کر کچھ لینا، اسی کو بیع کہتے ہیں۔ پیسے دے کر تو کچھ اس کے عوض میں، کسی شے کے عوض میں کچھ خریدنا لینا، اسی کو بیع کہتے ہیں۔ آپ نے پیسے دیے، بدلے میں پیسے لیے، تو یہ بھی بیع کی صورت ہی بنتی ہے۔ اللہ نے اس میں سے خاص کر دیا کہ یہ جو بیع کی صورت ہے نا، ربا والی، سود والی، یہ حرام ہے۔ اب پہلا کیا تھا؟ عام کیا تھا کلام؟ اللہ نے بیع کو حلال کیا، یہ عام تھا۔ اس کے ساتھ مخصص آ گیا کہ سود کو حرام کیا ہے، یہ مخصص ہے، مخصص مستقل ہے، الگ ہے، لیکن یہ اسی کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، دونوں آیتیں جڑی ہوئی ہیں، دونوں لفظ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تو یہ مثال ہے کہ مخصص مستقل ہو اور بصورت نص ہو، قرآن کے الفاظ میں ہو۔ حرم الربا یہ قرآن کا لفظ ہے، اور دلیل عام کے ساتھ یہ متصل ہو یا منفصل ہو، یہ متصل کی مثال دی۔ اس آیت طیبہ کا پہلا حصہ عام ہے، جو ہر قسم کی بیع کی حلت کا تقاضا کرتا ہے، حلال ہونے کا، جو تقاضا کرتا ہے کہ ہر قسم کی بیع کیا ہونی چاہیے؟
حلال، ہر قسم کی بیع کے حلال ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آخری حصہ جو ہے حرم الربا، یہ پہلے کے لیے مخصص ہے جس نے حلت کو بیع کے بعض افراد کے ساتھ خاص کر دیا، جس نے خاص کر دیا کہ حلال ہونا ساری بیع حلال نہیں بلکہ بعض بیع حلال ہیں، کچھ بیع کو نکال لیا، کون سی؟ سود کو نکال لیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ دیکھے پائے تو وہ روزہ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ باقی دنوں میں رکھ لے۔ اب پہلا حکم عام تھا، من کانا، جو کوئی بھی مہینہ رمضان کا دیکھے گا تو روزہ رکھے گا، یہ حکم سب کے لیے ہو گیا، عام حکم ہو گیا۔ ساتھ ہی کیا فرما دیا، جو مریض ہو جو مسافر ہو تو وہ باقی دنوں میں رکھ لے، مسافر اور مریض کو خاص کر لیا۔ اور یہ وہ عام کیا تھا، من شاہد منکم الشہر، اس کے لیے مخصص کون تھا، من کان مریضا او علی سفر، یہ مخصص مستقل ہے، الگ کلام ہے، اس عام کا حصہ جز نہیں ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو یہ مخصص مستقل کی مثال یہ ایک اور ہوگی۔ اس کے بعد والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی 3 قروء۔ والمطلقات کا مطلب جن کو طلاق دی گئی، اب وہ جیسی بھی ہیں، چاہے رخصتی ہو چکی ہے نہیں ہوئی، حاملہ ہیں یا غیر حاملہ ہیں، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، اس آیت سے یہ سمجھ آتا تھا کہ والمطلقات، جو بھی مطلقات ہیں طلاق دی گئی ہیں، سب کا حکم ایک ہی ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے۔ لیکن آگے دیکھیے اگلی آیت کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ان آیتوں میں نا آپ نے یہ جو ہم اصل جو چیز پڑھ رہے ہیں صرف ترجمہ نہیں کرنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ عام خاص ہیں کون سے۔ اس میں مطلقات عام ہے، المطلقات جو کوئی بھی طلاق دی گئی ہیں ان سب کی عدت یہ بیان ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو، المؤمنات، ان مومن عورتوں کے ساتھ، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، انہیں مس کرنے سے پہلے یعنی کہ رخصتی سے پہلے انہیں طلاق دے دو یا جماع سے پہلے انہیں طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت، نہیں ہے تو ان کے لیے تمہارے لیے، علیہن ان پر کوئی عدت، تمہارے لیے مطلب کہ ان خامدوں کے لیے ان کے لیے کوئی عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ عورت جو عدت گزارتی ہے نا وہ خامن کے لیے گزارتی ہے، کس وجہ سے بلا کہ عدت کا جو مقصد آگے کتاب النکاح میں ہم پڑھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو تو وہ بچہ پیدا ہوگا تو آگے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اس بچے کے نسب کا پتہ نہیں چلے گا، اس لیے فرمایا فما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے ان پر عدت ہے۔ اب دیکھیں پہلے کیا تھا، جو بھی طلاق دی گئی وہ عدت گزاریں گی، اب کیا فرمایا کہ جن کی رخصتی نہیں ہوئی، جنہیں مس نہیں کیا، وہ عدت نہیں گزاریں گی، یہ خاص ہو گئی۔ لیکن یہ آیت جو ہے یہ مخصص ہے، لیکن اس آیت کے بالکل ساتھ نہیں آئی، یہ اس کے مخصص ہے، مخصص منفصل ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک اور مخصص کا دیکھیے، پھر فرمایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں حیض سے، تو ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، مطلب کہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں عورتیں ان کی عدت، یا جو ابھی بچی ہے بالکل نابالغ ہے تو اس کی عدت کتنی ہے، 3 مہینے۔ اب وہ آیت کیا بتا رہی تھی، سب کی عدت 3 حیض، پھر خاص کیا کن کو، جو دوستی نہیں ان کو، پھر خاص ہو گئی جو کہ عائشہ جو ہیں ان کو خاص کر لیا۔ اگلی آیت دیکھیے واللائی لم یحضن، پھر فرمایا کہ جن کو جو حائضہ نہیں ہے، وأولاۃ الأحمال، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت کیا ہے، یضعن حملہن، وہ بچے پیدا کر دیں، یہ بھی تیسری بھی تخصیص ہو گئی۔ تو یہ 3 آیتوں سے اس عام کو خاص کیا ہے۔ پہلے عام کیا تھا کہ تینوں کی سب کی عدتیں کیا تھیں، اس سے یہ سمجھ آتی تھی کہ 3 قروء ہے، تو پھر ان کو الگ 3 طرح سے 3 مخصص آ گئے اس آیت کے، تو تینوں کا حکم ان کا الگ الگ ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ مطلقہ کی عدت حیض نہ آنے کی صورت میں 3 ماہ ہے، حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل ہے، لہٰذا یہ آیت بھی پہلی آیت کے لیے مخصص کہلائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذکورہ دونوں آیتوں نے مل کر پہلی آیت کے حکم کو بعض افراد کے ساتھ خاص کر دیا، کہ وہ حکم صرف جو پہلا تھا وہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جن کو طلاق دی گئی اور وہ حائضہ ہیں، ان کی عدت 3 حیض ہے، باقیوں کو الگ کر دیا۔ تو یہ آیت مخصص ہے، مستقل ہے اور منفصل بھی ہے۔ یہ آیتیں جو ہے یہ جو مخصص ہیں یہ الگ ہیں۔ یہاں تک یہ تھا کہ مخصص ہو، مخصص کیا ہوئی، مخصص نص ہوگی تو نص کی مثال پیش کر دی ہے، مخصص نص ہو تو یہ مستقل ہوگی تو متصل ہوگی یا منفصل ہوگی، دونوں کی مثالیں الگ الگ پیش کر دی۔